رات کا سکوت تھا، زمین خاموش، ہوا رک رک کر چل رہی تھی۔ ایک وادی تھی جسے بعد میں وادی مقدس طوٰ کہا گیا۔ وہ لمحہ آ چکا تھا جب اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ایک عظیم نبی سے ہم کلام ہونے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ دور کہیں روشنی نظر آئی، سرد رات تھی، دل میں خیال آیا شاید وہاں آگ ہو، تھوڑی سی حرارت لے لوں، شاید کوئی راہ بتا دے۔ وہ آگ کی طرف بڑھے، قدموں کے نیچے ریت سرسرائی، رات کی ہوا میں عجیب سا سکوت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو منظر کچھ اور ہی تھا۔ وہ آگ عام آگ نہ تھی، وہ ایک نور تھا، ایک روشنی تھی جو دلوں کی بینائی کو جگا رہی تھی۔ اسی لمحے آسمانوں سے ایک صدا گونجی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل لرز گیا، قدم ساکت ہو گئے۔ ایک ایسی آواز جو روح کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام، جن کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا اور بندوں کے لیے ہمدردی بھی، لرزتی آواز میں عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، میں کیسے جاؤں؟ وہ تو ایک ظالم بادشاہ ہے، میرا وہاں قتل کا خطرہ ہے اور میری زبان میں گرہ بھی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ، خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، جو کچھ کہنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا۔ پھر فرمایا، اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر پھینکا اور وہ عصا لمحہ بھر میں ایک اژدہا بن گیا جو زمین پر بل کھاتا ہوا لپکنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے، مگر حکم ہوا، ڈرو مت، یہ میری نشانیوں میں سے ایک ہے، اسے پھر اٹھا لو، وہ پھر عصا بن جائے گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے اٹھایا، وہ عصا پھر وہی لکڑی بن گیا۔ پھر حکم ملا، اب فرعون کے پاس جاؤ، اسے میرا پیغام دو کہ وہ باز آ جائے، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے قبول فرمایا۔ اب سفر شروع ہوا، وہ سفر جو حق اور باطل کے درمیان سب سے زبردست مقابلہ بننے والا تھا۔ ایک طرف فرعون تھا، زمین کا سب سے بڑا بادشاہ، جو خود کو یہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں کہتا تھا، اور دوسری طرف ایک اللہ کا بندہ، عصا ہاتھ میں، دل میں یقین اور لبوں پر اللہ کا نام۔ موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں داخل ہوئے۔ دربار کی چمک دمک، سونے چاندی کی کرسی، غلام صف بستہ کھڑے، اور تخت پر فرعون تکبر کی چادر اوڑے، آنکھوں میں غرور، ہونٹوں پر تمسخر۔ فرعون نے دیکھا دو عام لباس والے شخص دربار میں آئے ہیں۔ پوچھا، کون ہو تم اور بغیر اجازت میرے دربار میں کیسے آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے نہ ڈرتے ہوئے فرمایا، ہم اللہ کے رسول ہیں، تیرے رب نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم تجھ سے کہیں، اللہ پر ایمان لا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون ہنس پڑا، اس کے درباریوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا تم مجھے میرے رب کا پیغام سنا رہے ہو؟ پھر حقارت سے کہا، اے موسیٰ، کیا ہم نے تجھے اپنے ہی محل میں نہیں پالا تھا؟ کیا تو نے ایک شخص کو قتل نہیں کیا تھا اور اب تو وہیں آ کر مجھے واز سنا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے جواب دیا، ہاں، وہ عمل مجھ سے نادانستہ ہوا تھا، لیکن میرا رب سب کچھ جانتا ہے، اور وہی رب ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس نے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو اس کی ہدایت دی۔ فرعون کے چہرے پر جلال آیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ عام بات نہیں، یہ اللہ کے نبی کا چیلنج ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور دربار لرز اٹھا۔ وہ عصا ایک بڑے سانپ میں بدل گیا جو فرعون کے تخت کے قریب تک بل کھاتا پہنچ گیا۔ لوگوں کی آنکھوں سے چیخیں نکل گئیں، درباری پیچھے ہٹ گئے، کچھ زمین پر گر پڑے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا، وہ ہاتھ چمکنے لگا جیسے سورج کی روشنی ہو۔ فرعون کی آنکھوں میں خوف اتر آیا، مگر تکبر نے اسے سچ ماننے نہ دیا۔ اس نے درباریوں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تو جادوگر ہے، یہ ہمارے ملک میں فتنہ پھیلانے آیا ہے۔ پھر غرور سے بولا، ہم اس کے مقابلے کے لیے اپنے سب سے بڑے جادوگر بلائیں گے۔ یوں اللہ کی نبی کے مقابلے میں دنیا کی طاقت تیار ہونے لگی، ایک طرف حق، دوسری طرف باطل، مگر باطل کبھی حق کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اگلے دن دربار میں اعلان ہوا، تمام جادوگر دربار شاہی میں جمع ہوں۔ یہ موسیٰ نامی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس خدا کی طاقت ہے، آؤ دیکھو کہ کون سچا ہے۔ پورا شہر ہلچل میں آ گیا، بازاروں میں چہمگویاں، لوگوں کے دلوں میں تجسس۔ کوئی کہتا، یہ موسیٰ واقعی نبی ہے، اور کوئی کہتا، نہیں، یہ بھی جادوگر ہیں۔ اس دن جب سورج طلوع ہوا، اللہ کے حکم سے حق و باطل کا مقابلہ ہونے والا تھا۔ ایک طرف اللہ کا نبی، دوسری طرف دنیا کے سب سے بڑے جادوگر، اور اوپر آسمانوں پر رب کائنات کی قدرت۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ مصر کی سرزمین پر وہ دن ایسا تھا جو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ شہر کے ہر گوشے میں شور تھا، لوگوں کے ہجوم دربار شاہی کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں آج فرعون کا جادو اور اللہ کے نبی کا معجزہ آمنے سامنے آنے والا تھا۔ فرعون نے اپنے تمام درباریوں، مشیروں اور جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا۔ ہر طرف سنہری پردے، سنگ مرمر کے ستون، غلاموں کی قطاریں، اور تخت پر وہ شخص جو خود کو خدا کہتا تھا۔ فرعون نے غرور سے کہا، آج ہم دیکھیں گے یہ موسیٰ کیا چیز ہے، یہ اپنے رب کا پیغام لایا ہے یا یہ بھی ہمارے جادوگروں کی طرح فریب دکھاتا ہے۔
دربار کے ایک کونے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے وہ رسی اور لاٹھیاں سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگیں۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، دربار میں شور مچ گیا۔ جادوگروں نے چلا کر کہا، دیکھو ہم نے بھی سانپ پیدا کر دیے، یہ بھی جادو جانتے ہیں تو دکھاؤ۔ فرعون نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ اب اے موسیٰ کیا کہے گا تو؟ یہ بھی تیرے جیسے ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لمحہ بھر کے لیے خوف گزرا، لیکن اللہ نے دل میں وحی فرمائی، اے موسیٰ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب رہے گا۔ اب اپنا عصا پھینک، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے سب نگل لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر عصا زمین پر ڈالا اور زمین ہل گئی۔ عصا ایک عظیم اژدہا بن گیا، ایسا منظر کہ آسمان نے کبھی نہ دیکھا۔